السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے یہی سوچا تھا کہ لاسٹ ٹائم میرا پلان تھا کہ بچوں کے اندر پازیٹیو ایٹریبیوٹس کیسے ہم آؤٹ سورس کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہم انہی پازیٹیو ایٹریبیوٹس کا افیکٹ بچوں کی پوری لائف کے اوپر لائک یو کین سے کہ اثر انداز بھی ہوتا ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ ان کے اندر جو ایٹریبیوٹس ایک دفعہ بن جاتے ہیں تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ اگر آگے جا کر وہ چینج کرنا بھی چاہیں خود کو تو وہ نہیں ہو پاتے۔ اگر آپ کے اندر اینگر ڈیولپ ہو چکا ہے بچپن سے، آپ بچے کے سراؤنڈنگ سے، انوائرمنٹ سے بچے کے اندر وہ اینگر آہستہ آہستہ کر کے اس کے اندر انپٹ ہوا ہے، اور ایک اس کے اندر ایک ایٹریبیوٹ بن کے چھپ چکا ہے اس کی پرسنالٹی کے اوپر، تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے وہ ریئلائز بھی کرتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، ایڈلٹہڈ میں آ جاتا ہے، اور وہ اس کو ریئلائزیشن بھی ہونے لگتی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ میری ریلیشن شپس کو ہارم کر رہا ہے، اور میرے کسی بھی قسم کے ریلیشن شپ، چاہے وہ پیرنٹس کے ساتھ ہوں، فرینڈس کے ساتھ ہوں، یا میرڈ لائف آفٹر گیٹنگ میرڈ، ان کی میرڈ لائف سے ریلیٹڈ ان کے ایشوز ہوں، تو یہ سب چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں کہ اگر بچے کے اندر یہ ایٹریبیوٹس ڈیولپ ہو چکے ہوئے ہیں تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے، اور وہ ورکنگ بھی کرنا چاہتا ہے، اور اس اینگر کو اوور کم کرنے کے لیے مختلف سیشنز بھی کرتا ہے، بہت ساری چیزیں کرتا ہے، لیکن وہ چیز ہو نہیں پاتی، کیونکہ جو چیز بچپن میں آپ کے چائلڈہڈ میں ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے نا، اس کا ختم ہونا، اس کا جڑ سے ختم ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ اوور کم کر سکتے ہیں چیزوں کو، آپ وقتی طور پر مختلف چیزوں کو اپلائی کرنے کے بعد اس جو آپ کے اندر ایک بیڈ ہیبٹ یا غلط چیز ایز اے ایٹریبیوٹ ایکسپوز ہو رہی ہوتی ہے نا دوسروں کے سامنے، تو وہ وقتی طور پہ تو آپ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ اس میں کنسسٹنسی اگر نہیں ہو پاتی تو وہ پھر کچھ دن صحیح رہتی ہے چیز، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ دوبارہ سے وہی چیز ہونے لگ جاتی ہے۔ جیسے سب سے بڑا ہمارے پاس سب سے بڑی اگزامپل اینگر کی ہے، غصے کی ہے، شاؤٹ کرنے کی ہے، کسی کو بلینگ کی عادت ہو جاتی ہے، کسی کو ابیوز کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، کسی کو شاؤٹ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، تو وہ پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ایڈلٹہڈ میں جانے کے بعد آفٹر کم ٹو نو کہ ہاں ٹھیک ہے، میں ریئلائز کر رہی ہوں کہ میرے اندر یہ بیڈ ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی ہے، اب ہو گئی ہے تو اب ہو جانے والے کام کو ختم کیسے کیا جائے؟ اس ہو جانے والے کام کو ختم نہیں کیا جا سکتا انفارچونیٹلی۔ تو کہنے کا مقصد، اس لیے میں نے اتنی ڈیٹیل میں یہ چیز ایکسپلین کی ہے، کیونکہ ہم بینگ اے پیرنٹ یہ چیزیں ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہماری چھوٹی چھوٹی سی کی جانے والی پیرنٹنگ مسٹیکس بچے کے اوپر کیا افیکٹ ڈال رہی ہیں، اور وہ بچے کی پرسنالٹی کے اوپر نگیٹو امپیکٹ بھی ڈال رہی ہوتی ہیں، اور اگر اچھی ہیبٹس ہیں اور اچھے ایٹریبیوٹس ہیں، وہ آبزرویشن اس کی ایسی ہے کہ وہ ہر وقت آپ کو آبزرو کر رہا ہے، ہر وقت اس نے آپ کو کٹہرے میں رکھا ہوا ہے کہ اچھا یہ میری مما ہے، یہ میرے بابا ہیں، یہ میری دادی ہیں، یہ میرے دادا ہیں، یہ میرے چچا ہیں، یہ میری چچی ہیں، یہ میرے کزن ہیں، اور یہ سب جو ہیں یہ لوگ اس طریقے سے کر رہے ہیں، تو وہ پھر اس کا مائنڈ جو ہے وہ اگر وہ ایک بندے میں اچھی ہیبٹس دیکھ رہا ہے تو دوسرے میں وہ اس کے اپوزٹ دیکھ رہا ہے، تو اس کا مائنڈ جو ہے نا وہ سمجھ نہیں پاتا، وہ پھنس جاتا ہے، وہ اسٹک ہو جاتا ہے اور کانفلکٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے دماغ میں ریز ہونے والے کویسچنس کو انفارچونیٹلی سنا بھی نہیں جاتا، وہ پوچھنا بھی چاہتا ہے، وہ مما سے پوچھنا چاہتا ہے، بابا سے پوچھنا چاہتا ہے، کوئی اس کو پرووک نہیں کرتا یا اس کی باتوں کے سیٹسفیکٹری جواب نہیں دیتا۔ تو سب سے بڑی چیز ہم نے یہ سوچنی ہے کہ ہم نے بچے کو انوائرمنٹ ایسا دینا ہے کہ اگر بچے کے دماغ میں دیکھیں سب سے بڑا ایشو کہاں آتا ہے کہ مدر اسٹرگل کر رہی ہوتی ہیں کہ بچے کے اندر ہم پازیٹیو اور ہیلدی ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں۔ انفارچونیٹلی ان سم نہیں بلکہ ویری آفن اٹ ہیپنس دیٹ فادرز جو ہیں وہ کوآپریٹ نہیں کرتے، سپورٹ نہیں کرتے، اونلی جو مدرز ہوتی ہیں وہی اسٹرگل کر رہی ہوتی ہیں۔ لکیلی ایسا ہوتا ہے کچھ کیسز میں کہ فادر مدر دونوں ہی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اور دونوں بڑے کنسرن ہوتے ہیں
کہ ہاں ہم نے اپنے بچوں کے لیے اچھے سے اچھا ماحول اس کو پرووائڈ کرنا ہے، اور چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، چاہے ہمیں اس کے لیے اپنی فیملی سے سپریٹ ہونا پڑے، چاہے اگر وہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، تو اس میں اگر ہسبینڈ ساتھ ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ہسبینڈ پھر سپورٹیو ہوتا ہے، اگر وہ سوچتا ہے نا اپنے بچے کے لیے، وہ کنسرن ہے. اگر فادر یہ سوچتا ہے کہ میرے بچے کو اچھا میں نے ریز کرنا ہے، تو یہ تو بہت ہی مطلب سمجھیں کہ ایک بینگ اے پیرنٹ ایک بہت اچھی چیز ہو جاتی ہے، بچے کے لیے بہت یعنی فائدہ مند چیز ہو جاتی ہے کہ فادر اینڈ مدر دونوں بڑے سپورٹیو ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ ہاں ہم نے اپنے بچے کو پازیٹیو انوائرمنٹ دینا ہے. لیکن زیادہ تر جو کیسز ہیں ان میں یہی ہوتا ہے کہ مدر بیچاری اکیلے اسٹرگل کر رہی ہے، اور جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر اتنی کوئی نگیٹیوٹی ہے، اتنی کوئی بری چیزیں ہیں کہ جو بچہ اپنے اندر گراسپ کر رہا ہے گریجولی اینڈ سائملٹینیسلی، ڈراپ بائی ڈراپ اس کے اندر وہ چیزیں ان پٹ ہو رہی ہیں، ڈراپ بائی ڈراپ وہ ہر چیز کو ایبزارب کر رہا ہے اپنے اندر. جیسے ایک اسپنج ہوتا ہے، وہ اپنے اندر پانی کو ایبزارب کرتا ہے یا لکوڈ کو ایبزارب کرتا ہے، تو لائک وائز بچہ بھی جو ہے وہ ہر اپنے انوائرمنٹ میں نظر آنے والی، آبزرو ہونے والی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو اپنے اندر ان پٹ کر رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے ان کے بارے میں، اس کا دماغ چل رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ یوں ہے، یہ یوں ہے. تو مدرس کو ایسے سینیریو میں کیا کرنا چاہیے کہ اگر ہسبینڈ بھی سپورٹیو نہیں ہے اور انوائرمنٹ بھی اگر سپورٹیو نہیں ہے، اور بچہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ بچہ فادر میں جو ہیبٹس دیکھ رہا ہے وہ اپنی مدر میں نہیں دیکھ رہا، یعنی مدر تو اسٹرگل کر رہی ہیں، مدر کے اندر پازیٹیو ایٹریبیوٹس ہیں یا وہ کر رہی ہیں کوشش اپنے اندر وہ ڈیولپ کرنے کی تاکہ آپ ان کا بچہ اس کے اندر ہیلدی عادتیں ڈیولپ ہوں، مگر وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ فادر کے اندر اس کے اپوزٹ ہیبٹس ہیں. اسی طرح دادا کے اندر الگ ہیبٹس ہیں، دادی کے اندر الگ ہیبٹس ہیں، کزنز اور باقی ریلیٹیوز جو بھی گھر میں رہتے ہیں. باہر جانے کے بعد تو وہ تو ایک اور کہانی ہے، مگر ابھی گھر کی بات ہو رہی ہے تو گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے زیادہ بچے کے گھر میں لوگ ہوں گے اتنا زیادہ چانس ہے کہ بچے کا انوائرمنٹ کے اکارڈنگ کیا اسٹرانگ کیریکٹر بنے گا. اگر انوائرمنٹ میں نگیٹیوٹی زیادہ ہے تو چانسز زیادہ ہیں نگیٹیوٹی ایبزارب کرنے کے تھرو چائلڈ، اور اگر پازیٹیوٹی زیادہ ہے انوائرمنٹ میں تو بچہ ڈیفینیٹلی پازیٹیوٹی گراسپ کرے گا زیادہ. ایسے سینیریو میں مدرس کو کیا کرنا چاہیے؟ مدرس کو اپنے تمام جو الارمز ہیں وہ سوئچ آن رکھنے چاہیے، ان کو ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے. اگر ان کے ہسبینڈ سپورٹ نہیں کرے دیٹس اوکے، اگر ان کا سسرال جو ہے اس کا انوائرمنٹ نگیٹیو ہے دیٹ وڈ بی اوکے. سب سے پہلے مدر کو یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اور اپنے بچے کے درمیان اتنی اسٹرانگ ریلیشن شپ کی بانڈنگ بنائے کہ آپ کا بچہ آپ سے آ کر چھوٹی سے چھوٹی چیز شیئر کر رہا ہو اور آپ اس کے دماغ میں ریز ہونے والے کوشچنس کو سن کر ان کو پراپرلی گائیڈ کر رہی ہوں، اس کے سیٹسفیکٹری آنسر کر رہی ہوں. اٹس آل اپ ٹو یو کہ ہاؤ وائزلی یو آر گیٹنگ ہز کوشچنز اینڈ ہاؤ وائزلی یو آر گونگ دا رسپانس ٹورڈز دوز آنسرز دوز کوشچنس. تو یہ اس لیے اس کے لیے آپ کو لازمی جو ہے وہ اس کے اوپر ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ مدر سب سے پہلے اپنی کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر کام کرے، اپنی پرسنالٹی گرومنگ کے اوپر کام کرے، اپنے اندر پیدا ہونے والی نگیٹیوٹی کو ختم کرنے کے لیے وہ کیا کر سکتی ہے وہ اس کے اوپر کام کرے. کیونکہ جب وہ اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرے گی، جب وہ اپنی انالیسس کو ریگولر بیسس پہ اپنی پریکٹس میں رکھے گی تو وہ الرٹ رہے گی کہ ہاں میں نے یہ سب چیزیں کرنی ہیں کیونکہ میں نے اپنے بچے کے ساتھ ایک پازیٹیو بانڈنگ بنانی ہے، ٹو میک ہم ٹو اویئر ہم کہ ہاں ٹھیک ہے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، یہ دیز تھنگز آر ناٹ نارمل، مگر یہ سب اسی طرح ہیں، دنیا اسی طرح ہے. تو ہم نے اپنے بچے کو پازیٹیوٹی کے ساتھ بتانا ہے کہ یہ دنیا اسی طریقے سے، ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے دنیا کے ساتھ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو یہ مدر کے اندر اتنے گٹس، اتنی حکمہ ہونی چاہیے کہ وہ اس انوائرمنٹ کو بچے کے سامنے پازیٹیولی کیسے
ٹیکل کر کے اس سینیریو کو کی نگیٹیوٹی کو ریموو کر کے بچے کو کیسے جو ہے وہ مطمئن کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو پازیٹیو ایٹریبیوٹس ہیں نا جب اس کے اندر آنا شروع ہوتے ہیں تو ہم اس کے اندر پازیٹیو ڈسپلن بھی کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ ڈسپلن جو ہے وہ نہ ڈانٹ سے بچہ سیکھتا ہے، نہ ہی مار سے سیکھتا ہے، نہ پنشمنٹ سے سیکھتا ہے، بلکہ آپ نے بہت ہیلدی مینرز میں بچے کو وہ ڈسپلن جو ہے نا اس کا عادی بنانا ہوتا ہے. آپ اس کی لائف کے اندر آپ نے جو بھی اس کا اسکیجول بنایا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. یعنی کبھی جو ہے وہ کچھ کر لیا، کبھی 8 o'clock پہ کھانا کھا لیا، کبھی نہیں کھایا، کبھی سونے کا ٹائم 10 o'clock ہے، کبھی سونے کا ٹائم 11 o'clock ہے، کبھی ہم باہر چلے جاتے ہیں. تو یہ سب بچے کی ہیبٹس خراب کر دیتی ہیں. یہ چیزیں بڑوں کو بھی نہیں پنکچوئل رکھ پاتی ہیں، ڈسپلن خراب ہو جاتا ہے. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم نے ورکنگ ڈیز میں بچے کا ایک ہی اسکیجول رکھنا ہے. ہاں ویکینڈس کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ویکینڈس کے اوپر جو ہے نا اٹ کین بی ایکسیپٹیبل کہ ہاں ٹھیک ہے ہم وی کین گو آؤٹ سائڈ فار ڈائن آؤٹ، اور کسی کی پارٹی ہو سکتی ہے، کسی ایونٹ میں جانا پڑ سکتا ہے. تو یہ بچے کے لیے آپ نے بچے کے مائنڈ میں یہ چیزیں ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اچھا اٹس اے پارٹ آف ریچولز اور اٹس اے پارٹ آف آر کلچر، بٹ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کلچر اور ریچول کا ہماری لائف کے اوپر نگیٹیو اثر نہ ہو. تو یہ سب چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں کہ ہم جب پیرنٹنگ شروع کرتے ہیں تو ہم ان سب چیزوں کا جائزہ لیں اور ہم دیکھیں کہ ہم کہاں سے ہمیں شروع کرنا ہے اور کن کن چیزوں کا ہمیں پریکٹس کرنا ہے. کیونکہ زیادہ تر مدرز ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈز ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے، ان کو سپورٹ نہیں کرتے. تو ہم اس طرح سے تو نہیں چھوڑ سکتے نا کہ ہاں ٹھیک ہے انوائرمنٹ نگیٹیو ہے، ہسبینڈ نہیں سپورٹ کر رہے، تو پھر مدر بھی جو ہیں وہ ہاتھ جھاڑ کے ایک طرف ہو جائیں کہ بس ٹھیک ہے میری تو ذمہ داری نہیں ہے نا صرف بچہ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، مگر انفارچونیٹلی ہوتا ہے ایسے ہی ہے. اور یوزلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ خواتین گیو اپ کر دیتی ہیں اگر ان کے مائنڈ میں کہیں کوئی روشنی کا ایک رمق ہوتی بھی ہے کہ وہ ہاں ٹھیک ہے ان کے دماغ میں کہیں نہ کہیں ایک کونے میں یہ خواہش ہوتی بھی ہے کہ یہ بچہ میرا جو ہے یہ بگڑ جائے گا یا میں کیا کروں اس کے لیے، پھر بھی وہ کچھ نہیں کرتی. تو یہ پھر اس کے لیے وہ جواب دہ ہوگی کہ اگر اللہ نے اس کو تھوڑی سی ہدایت دی تھی یا راستہ دکھایا تھا تو اس نے کیوں نہیں ہمت پکڑی. یہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنے زیادہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، کریج نہیں ہے، ہم ہمت پکڑ نہیں سکتے. ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو گیو اپ نہیں کرنا چاہتے. ہمارے اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم اگر اس چیز کے لیے اسٹینڈ لیں گے یا ہم اس چیز کو اسٹرکٹلی فالو کرنے کی کوشش کریں گے تو ہماری ہسبینڈس کے ساتھ ریلیشن شپس میں کچھ پرابلمز آنا شروع ہو جائیں گی، یا ہمارے ان لاز جو ہیں وہ باتیں بنائیں گے یا واٹ ایور. یہ ہمارے اندر ایک فیئر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنے اندر کی جو ویکنیسز ہیں نا ان کو اوور کم کرنا ہے. اگر مدرس کے اندر کی یہ ویکنیسز ان کے اوپر کنٹرول کر لیں گی رادر دین دیٹ کہ ہم ان کو اوور کم کریں، تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر تو آپ بچے کو کیا بچے کے اندر آپ پازیٹیوٹی کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کے اپنے اندر جو ویکنیسز ہیں آپ ان کو ہی کور اپ نہیں کر پا رہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کے اوپر کام کیا جائے. میں زیادہ لمبا نہیں جاؤں گی، بس میں یہیں پر اس کو ریپ اپ کروں گی کیونکہ زیادہ لوگ بھی نہیں ہیں کہ میں کویشچن آنسرس کر سکوں. ثنا آپ کا اس سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہو تو یو کین آسک. اچھا، اس سے جو بھی آپ نے کہا نا کہ مدرس کا جو رول ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے واقعی. اور آج کل ہمیں یہ دیکھنے میں بھی مل رہا ہے کہ سنگل مدرس بہت زیادہ ہیں. تو اس میں جو ہے بالکل ماں کے اوپر ذمہ داری آتی ہے، فائنینشیل ذمہ داری بھی آ جاتی ہے. لیکن میں نے اپنے ارد گرد جو لوگوں کو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ فادرس کا بیہیویئر اگر اس طریقے کا ہے تو مدرس بچوں کو اسلامکلی کس طریقے سے جو ہے ان کو ٹرین کرنا ہے اس کے بجائے وہ بچوں کو ایسا ٹرین کرتی ہیں کہ پھر ایک تو فادر بس ایک کونے میں ہی رہ جاتا ہے، پھر ماں اور بچے رہتے ہیں. سمجھ لے کہ بس وہ ایک پوری جو سائیکل ہے وہ ایک ٹرن آؤٹ ہو جاتی ہے کہ وہ جب ایک ہسبینڈ جب ایک جوانی میں اتھارٹی تھی ان کے پاس، جب وہ اتنے جلالی قسم کے تھے، تو اب جو خاتون ہے ان کے اوپر ان کے پاس وہ اتھارٹی آ جاتی ہے بچوں کے جوان ہوتے ہی، اور وہ بچوں کو ایز اے ٹول یوز کرتی ہیں اگینسٹ ہسبینڈ. یہ میں نے بہت زیادہ آبزرو کیا. ایک تو یہ چیز، اور دوسری بات یہ کہ
میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ اسلام ان کے اندر بس یہ ہے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، نقاب کر لیا، باقی اور زندگی کے معاملات میں ہسبینڈ اچھے بھی ہیں، وائف بھی اچھی ہیں، ہسبینڈ بھی اچھے ہیں، دونوں کوپریٹ بھی کریں، لیکن کس طریقے سے بچے کو پروان چڑھانا ہے وہ والی چیز نہیں ہے۔ سکسیس کا مطلب بس ہمارے یہاں یہی ہے کہ پیسہ اچھا کمانا چاہیے، بچے نے اچھا پڑھ لکھ لیا ہو، وہ ایسی فیلڈ میں ہو جہاں اس کے نا اچھے مطلب ارن کر لے وہ، تو یہ چیزیں ہیں، اور بچہ اتنا اوبیڈینٹ ہو کہ وہ 30 35 40 سال کی عمر تک ماں باپ کی ہی بات مانتا رہے۔ یہ تو میں نے مطلب سمجھنے میں بہت زیادہ دیکھ رہی ہوں، اتنا کہ میں اپنے گھر میں نوٹس کر رہی ہوں، یہ والی چیزیں آتی ہیں۔ تو اویئرنیس وہی والی بات ہے نا پھر سے، کہ اویئرنیس جو ہے نا وہ نہیں ہے ہمارے لوگوں میں کہ ہمیں ایکچولی کس ڈائریکشن میں جانا ہے۔ اصل میں ثنا یہاں پہ بھی دیکھیں دین کی بات آ گئی نا، کہ دین کی اویئرنیس ہی نہیں ہے نا مدرس کے اندر۔ دیکھیں ابھی میں نے جو بات کی نا کہ مدرز اگر ولنگ ہیں اور وہ سوچ رہی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے بہت محنت کرنی پڑے گی، بہت ہمت کرنی پڑے گی، مجھے اپنی زندگی کو گیو اپ کرنا پڑے گا، سیکریفائز کرنا پڑے گا، کمپرومائز کرنا پڑے گا، تب جا کے شاید میں اس طریقے سے سوچ سکوں۔ اس کے لیے مجھے میرے ہسبینڈ سے بھی لڑنا پڑے گا، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے مجھے اسٹیپ بھی لینا پڑے گا، اسٹینڈ بھی لینا پڑے گا۔ تو اتنی ساری چیزوں کو سوچ کرنا ویسے ہی وہ ہمت ہار جاتی ہیں خواتین۔ دوسرا میں نے یہ دیکھا ہے کہ انفارچونیٹلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ مدرز کو مطلب بہت آئی تھنک کم، میرے مطلب میرا واسطہ ابھی تک ایز سچ اس طرح سے نہیں پڑا مدرس کے ساتھ، کہ مدرس اس اینگل سے سوچتی ہوں کہ یہ جو اولاد نام کی چیز ہے نا میرے پاس، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک امانت کے طور پر دی ہے، اور مجھے اس کی ایک ایک سمجھو کہ ایک ایک سنگل مسٹیک، ایک ایک سنگل اچھی گڈ ڈیڈ اور بیڈ ڈیڈ کی میں جواب دہ ہوں 12 سال کی عمر تک۔ تو جی یہ والی جو مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے مدرز اور فادرز دونوں کے اندر، مگر مدرس کے اندر زیادہ۔ جب مدر کنسرن ہوگی اور اس کا مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہوگا تبھی تو وہ اپنے ہسبینڈ کو بھی سمجھانے کی کوشش کر سکے گی نا۔ انفارچونیٹلی مدرس کو ہی یہ بات نہیں پتہ، بس وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہماری شادی ہو گئی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہم نے ان کو کھلانا پلانا ہے، فیڈ کروانا ہے۔ مطلب انفارچونیٹلی آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے دس کہ ہم نے یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ ہم اپنے بچوں کو بالکل جانوروں، اینیملز چلڈرن کی طرح ریز کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں تو میں نا ایون اینیملز جو ہے نا، اگر آپ آبزرو کریں تو ایک کبوتر ہو یا ایک چکن بھی ہو نا، تو ان کے بچے جب بڑے ہوتے ہیں نا تو وہ انہیں اپنے بیک سے نا چونچے مار مار کے ان کو ہٹاتے ہیں کہ جاؤ اب تم انڈیپینڈنٹ ہو۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں پیرنٹنگ 40 50 سال جب تک اماں زندہ ہے پیرنٹنگ ہی چلتی رہے گی، اب وہ اس آدمی کی بیوی، اس آدمی کے بچے اس کو سفر کرتے رہیں گے۔ میں نے ایک یہ بات نوٹس کی ہے۔ دوسری بات، انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کی لڑکی کی شادی کر دی اور اس کے جتنے جلدی 2 3 بچے کر لو، فارغ ہو جاؤ، یہ والے جملے میں نے بہت سنے۔ اس میں اگر آپ کا بیٹا نہیں ہوا یا بیٹے ہو گئے تو بیٹی بھی ہونی چاہیے، یہ والی چیز ہے۔ میں اگر اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں، میری 3 بیٹیاں ماشاء اللہ، جب میری تیسری بیٹی پیدا ہوئی تھی تو آپ سوچ نہیں سکتی، مطلب مجھے میرے ہسبینڈ کو کوئی پرابلم نہیں تھی، ہمارے بچے ہو گئے، اللہ کا شکر ہے، سب بہت پیارے ہیں، مکمل صحت کے ساتھ ہیں، لیکن ہم نے لوگوں سے اتنی باتیں سنی ہیں کہ ایون بالکل ہوپ لیسنس کی باتیں، بالکل مایوسی کی باتیں، مطلب ایسی باتیں ہم نے سنی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے بچے یا تو نہیں ہو رہے تو بات کرنی ہے، بچے ہو گئے تو بات کرنی ہے، کہ بیٹا نہیں ہے تو بیٹی نہیں ہے۔ تو میں یہ والی چیز دیکھتی ہوں، اور پھر ہم ساری زندگی اسی لوپ میں پھنسے رہتے ہیں، ہم اس لوپ سے باہر ہی نہیں آ پاتے کہ اچھا بیٹی ہو گئی، اچھا اب تو مطلب کیا کہتے ہیں بیٹا ہونا بہت ضروری ہے، یا ایسا ہو گیا تو یہ ہونا بہت ضروری ہے، یہ والا مسئلہ ہے۔ اور سکسیس کیا ہے؟ ریئل سکسیس یہ ہے کہ بیٹا بیٹی سب ہو گئے، اب آپ کے بچے اسکول جا رہے، بس اب آپ کا کام ختم ہو گیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کام ختم نہیں ہوتا، مسئلہ یہ کہ پیرنٹنگ ختم نہیں ہوتی، لیکن اس کو سمجھنا پڑے گا کہ کب کہاں تک وہ کرنی ہے، یہ والی بات ہے۔ ہم اس سے نہیں نکلتے، بس شادی کر لو، بچے کر لو، اصل اب میں اس کی پیرنٹنگ والی بات نہیں۔ دیکھیں ثنا، میں یہی تو آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ ہوں ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ زندگی گزارنی کیسے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس بالکل یہی سکسیس ہے،
ہمیں ہمارے پاس اور کوئی چیز ڈسکس کرنے کے لیے ہے نہیں. پہلے لڑکی کی ہوں، شادی کی فکر ہوتی رہتی ہے کہ لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر بچے نہیں ہو رہے. بچے ہوتے ہیں تو جی پھر لڑکی کیوں نہیں ہو رہی، اگر لڑکا ہو رہا ہے تو لڑکی ہو رہی ہے تو لڑکا کیوں نہیں ہو رہا. لوگوں کے ہاں پاس کچھ بھی نہیں ہے پازیٹیو بالکل. سوچنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے، کیونکہ انفارچونیٹلی ان کو ریز ہی ایسے کیا جاتا ہے. اس لیے یا تو ان کے پاس گوسپ کرنے کے لیے ٹاپکس ہوتے ہیں، یا وہ لوگوں کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، یا وہ میڈیا کی بات کرنا چاہتے ہیں. ہوں، ان لیکن کو سمیرا میں ایک بات یہ بھی سوچتی ہوں، آپ دیکھیں ایک وقت آتا ہے، ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اپنی پرسنالٹی ڈیولپ ہو. آئی ڈونٹ نو بٹ میں نے ایکسپیرئنس کیا یہ چیز کہ میں چاہتی ہوں کہ مطلب میں کیا کر رہی ہوں، میری اپنی پرسنالٹی کہاں ہے. تو کم از کم ہم اس لیول سے، اس حوالے سے اگر سوچنا شروع کریں، اپنی پرسنالٹی پر کام کریں. میں نہیں کہہ رہی کہ پوری دنیا کو جا کر ٹھیک کریں، صرف اپنے آپ کو اگر ہم ٹھیک کرنا شروع کر دیں تو چیزیں کتنی ٹھیک ہو سکتی ہیں. یہ والی سوچ کیوں نہیں بیدار ہوتی لوگوں میں، انفارچونیٹلی یہ ثنا، کیا سوچ ہے؟ یہ اصل میں خواتین کے مائنڈ میں یہی بات ڈالی جا چکی ہے. بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا سیڈ کو دبا کے پودا بنایا، کیا تناور درخت بنایا جا چکا ہے کہ شادی کے ہوں، بعد جو ہے بس عورت نہ پڑھتی ہے، نہ اویئرنیس لیتی ہے، بس بچوں کی وہ کرتی ہے، براٹ اپ کرتی ہے. مجھے میری تو ابھی تک جتنی پڑھ بھی بھی رہی ہیں. ہاں. ہاں نہیں، میں نے تو دیکھا، میں نے دیکھا ہے بچیاں لڑکیاں شادی ہو گئی، پڑھ بھی رہی ہیں، جاب بھی کر رہی ہیں، چیزیں کری ہیں. لیکن وہ اپنے اپنی سیلف اپیئرنس پر، اویئرنیس کے لیے نہیں کر رہی نا، ایگزیکٹلی پیسہ اپنی کمانے کے لیے اپیئرنس کر پر رہی ہیں. جتنی توجہ ہے کہ میرا ویٹ بھی کم ہونا چاہیے، میں فلاں فلاں پارلر چلی جاؤں تو مجھے خوبصورت بھی لگنا چاہیے، مجھے یہ بھی کرنا چاہیے. تو اپنی جو انر سیلف ہے، وہ یہ جو انر ریکگنیشن ہے نا، یہ آنی کہ اس کے لیے کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ نا، تو لوگوں کو ریئلائز ہو کہ میں جو ہوں اپنے آپ کو کس طرح ڈیولپ کروں، کہ مسئلہ بجائے یہی ہے سے نا. کہ میں دبلی ہو جاؤں یا میں ہاں. بہت زیادہ کچھ اس اور کے بجائے، خوبصورت ہو جاؤں. ہاں، اس بس کے یہ بجائے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے دماغ میں خلل کیوں ہے کہ ہمیں اپنا آپ موٹا یا ایگزیکٹلی پتلا لگ رہا ہے، یا ہمیں اپنا آپ اگلی بالکل یا بیوٹیفل لگ رہا ہے. تو یہ تو ہمارے دماغ کا بالکل. خلل ہے نا، ہم نے یہ نہیں سوچتے یہ ہم. میں نے یہ بات پہلے بھی شاید ڈسکس کی تھی کہ بہت سی خواتین موٹی ہو رہی ہے. اگر مجھ سے کبھی کوئی بولتا بھی کہ بھائی یار میں بہت موٹی ہوں، تو میرا پہلا جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی پہلے جا کر اپنا کوئی ہارمونل ٹیسٹ کرواؤ کہ وجہ کیا ہے موٹے ہونے کی. کہ یا تو تم بہت زیادہ کھا رہی ہو، یا اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہارمونل پرابلم ہے. اور جو خواتین میں اکثر ہوتی ہیں، اکثر ہی ہو جاتی ہیں، اسپیشلی بچے ہونے کے بعد. دیکھیں یہ تو جو وہ آپ نہیں نے، کرنا. ہاں نہیں، یہ ہمارے معاشرے کا جو ہے نا المیہ بن چکا ہے. اور یہ جو آپ نے ابھی بات کی تھی نا کہ جو ہمارا کلچر جو ہے، اس کے اندر اس کو کلچر بنا دیا گیا ہے انفارچونیٹلی. ہاں اور مذہب کی طرح اس کو فالو کیا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بس ہمارے بچے 40 سال کی عمر تک اپنے اماں ابا کے کہنے پہ بالکل. چلتے ہیں، ڈیسیژن میکر نہیں ہوتے. تو یہ انفارچونیٹلی کیا ہے کہ جو ابھی بھی مدرز ہیں، بہت سے لوگ الحمد للہ اب اویئرنیس ہو رہی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ جو مدرز کنسرن بھی ہیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے بھی نا، کہیں نہ کہیں وہ بھی آنیسٹ نہیں ہیں، ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہیں. وہ بھی اپنے مطلب کے لیے اپنے بچے کو اپنے انڈر رکھنے کے لیے، اپنے بالکل کنٹرول بالکل. میں رکھنے کے لیے. جیسے آپ نے ابھی ہسبینڈ کی بات کی تھی کہ ہسبینڈ کو دیوار سے لگا دیتی ہیں خواتین، کہ اپنے ہاں بچوں کو اپنے کنٹرول میں رکھتی ہیں اور اپنا دائرہ اپنے ارد گرد ان کا دائرہ بنا لیتی ہیں. تو انفارچونیٹلی کیا ہے کہ بہت ریئر، مطلب سمجھا آٹے میں نمک کے برابر وہ خواتین ہوں گی جو آنیسٹی کے ساتھ، دیکھیں سنگل پیرنٹس میں بھی میں نے دیکھا ہے بچوں کے درمیان کھینچا تانی کیوں چلتی ہے. ماں باپ کے خلاف بھڑکاتی ہے، باپ ماں کے خلاف بھڑکاتا ہے، ایگزیکٹلی. چاہے وہ کتنی ہی بچے کی تربیت. میں کہتی ہوں ماں، ہاں وہ ماں جو کتنی ہی اپنے آپ کو اسٹرگل فیز میں لے کر گئی ہوئی ہو، کتنی محنت کر رہی ہو اپنے بچے پہ، اس کو دین کی تعلیم دینے کی کوشش کر رہی ہو، اللہ کے راستے پہ لے جانے کی کوشش کر رہی ہو، مگر وہ ان کے بچوں کے فادر کے خلاف ان کو بھرتی ہو، یا ان کو بے شک روک ٹوک یا جو بھی ہے، لیکن وہ کیا وہ اللہ کے سامنے اس کے لیے جواب دہ نہیں ہوگی؟ بالکل. کیا ان بچوں کا اس بندے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ تو بالکل آپ صحیح وہ بات ہے. ہاں، میرا اور یہ فادر اور مدر دونوں بچے کا حصہ ہیں. بالکل اگر بالکل کوئی آپ فادر اپنے کو برا بچے کہہ کے بھی رہا ہے نا، دماغ تو سے وہ کھیل بچے رہے کو ہو. کہیں نہ کہیں اس کو برا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیوں. نہیں، اور پھر پتہ اور ہے ثنا، آپ یہ تو ایک جینون سی بات ہے نا. اگر ماں باپ کے خلاف بھڑکا رہی ہے نا، تو بچہ بڑا ہو کے لازمی وہی کرے گا جو آپ چاہتی تھیں کہ وہ آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ کرے، وہ آپ کے ساتھ بھی وہی کرے گا. بالکل. جب ببول بوئے جاتے ہیں نا، تو آپ کو کانٹے ملتے ہیں. آپ ان کو پھولوں کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ہاں، یہی والی بات میں گئی تھی نا کہ اور مطلب مزے کی بات یہ کہ میں نے بہت
سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ہسبینڈ بھی اچھے ہیں، ہسبینڈ بھی وائف کا ساتھ دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اسلام ان کے پاس اتنا ہی ہے جتنا ان کو خود فائدہ ہو رہا ہے. مطلب یہ والی چیز ہے. سب سے بری چیز جو مجھے لگتی ہے، جس کو میں ایک انٹلیکچوئل وارفیئر ہی کہوں گی، کہ ہمارے یہاں آپ دیکھیں رشتہ داروں اور قرابت داروں کا کتنا حق اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، کہ مطلب اپنے بعد ماں باپ اور ماں باپ کے بعد پھر رشتہ داروں اور قرابت داروں کی بات کی گئی ہے. تو آپ دیکھیں، آپ کوئی یوٹیوب پر پوسٹ دیکھیں، کوئی میم دیکھیں، کوئی آپ کو ویڈیو دیکھیں، مطلب رشتہ داروں کو برا کہا جا رہا ہے. ہر وقت رشتہ داروں کو برا کہا جا رہا ہے. میرے رشتہ دار ایسے ہیں، میرے رشتہ دار خراب ہے، میرے رشتہ دار فلاں ہے، میرے رشتہ دار مطلب کیوں؟ آپ برا کہہ رہے ہیں تو آپ بھی تو کسی کے رشتہ دار ہی ہیں نا. تو یہ ایک تو یہ چیز ہے. اور رشتہ داروں میں زیادہ تر آپ دیکھیں گے تمام کی تمام پھپھیاں اور چچا جو ہیں وہ خراب ہیں، اور تمام خالہ اور ماموں جو ہے وہ ایک بہت جنتی لوگ ہیں. ایک یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے. تو مطلب بچہ اتنا کنفیوز ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ مطلب جب اتنے قریبی لوگ جو ہیں وہ خراب ہیں تو اچھا ہے کون؟ ثنا ایک سیکنڈ ہولڈ کریے گا. جی یہی والی بات میں کہی تھی کہ یہ بھی ایک ہمارے معاشرے میں مطلب سمجھ لیں اس کی طرح وارفیئر کی طرح چلا گیا ہے کہ رشتہ داروں کو ہمیں برا کہنا ہے. اصل میں تو پتہ بچہ ہے، بھی ہم دیکھیں پیرنٹنگ، اس لیے میں جو ہے نا وہ ابھی جو میں نے آپ کو روڈ میپ کا ذکر کیا، دیکھیں پیرنٹنگ کے لیے فادر اور مدر کا بہت ضروری ہے تربیت حاصل کرنا آج کے دور میں. کیونکہ دیکھیں پیرنٹنگ کا یہ سب سے اہم سمجھے اسپیکٹ ہے، اہم فینومینا ہے، جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے دین کی بھی تعلیم دے دی بچے کو، اور واقعی ہم ولنگ بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہمارے اندر ایک آنیسٹی اور ڈیڈیکیشن کی کمی ہے، تو ہماری ساری محنت رائے گاں چلی جائے گی. حالانکہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، ہم اللہ کے راستے پہ چلانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں بچے کو، اسی طرح جیسے ہم لوگ ابھی کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، رائٹ میسج آف اسلام پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر آپ کے اندر یہ آنیسٹی نہیں ہے، آپ کے اندر وہ مائنڈ سیٹ آپ کا وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ ہم بچے کے سامنے کسی کی بھی برائی کریں گے تو بچے کے دماغ پہ کیا اثر پڑے گا. سمجھ، بچہ تو یہ کہے گا، آپ بچے کو کہہ رہے ہیں کہ سب کی رسپیکٹ کرو، اور آپ فون پہ بات کی، پھر فون بند کر کے اپنی ساس کی برائی شروع کر دی کہ آپ کی امی اس طرح کہہ رہی ہیں آپ اپنے ہسبینڈ سے، آپ کی امی یہ کیوں کہہ رہی ہیں، یوں کیوں کر رہی ہیں، میرے ساتھ یہ ہوا. آپ بچے کے سامنے یہ باتیں کریں تو آپ کا بچہ تو کانفلکٹ کا شکار ہوگا. وہ سوچے گا کہ بالکل میری مما تو مجھے کہتی ہیں بڑوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، تو دادی تو مما کی بڑی ہیں، تو پھر وہ اس طرح کیوں بات کر رہی ہیں. اگر آپ لوگ کے جو بھی میٹرز ہیں آپ اپنے بچوں کے سامنے نہ ڈسکس کریں. اور دوسرا، بچوں کے سامنے اس چیز کو مت پرووک کریں کہ وہ برا ہے، وہ غلط ہے، یہ غلط ہے. کیونکہ دیکھیں یہ واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ رشتہ داروں کو برا بھلا کہنا. لیکن اگر آپ یہ سب کر رہے ہیں تو آپ کی پیرنٹنگ مسٹیکس دور کرنے کا، آپ کی اسٹرگل کا، آپ کے دین پر چلنے اور اپنے بچوں کو دین کی طرف لے جانے کی محنت کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. ساری محنت رائے گاں جا رہی ہے. بالکل تو اسی پیرنٹنگ تو بات ہے ایک پورا پیکیج ہے. کہ پیرنٹنگ تو بیسیکلی ایک پورا پیکیج ہے. آپ نے اس پیکیج کے اندر سے ایک بھی، یعنی میں کہتی ہوں ایک پورا پزل ہے، اس پزل کے اندر سے ایک پیس بھی مس ہو جائے گا نا، ایک پیس بھی مس ہو جائے گا، یعنی آپ نے پیرنٹنگ کے سارے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کر لیں، لیکن یہ پیس آپ نے نکال دیا، یعنی بچے کے اندر وہ امپتھی ختم ہو جاتی ہے جب وہ بچہ دیکھتا ہے کہ مما خالاؤں کی تعریف کر رہی ہیں اور ددیال کی برائی کر رہی ہیں، تو وہ امپتھی آٹومیٹکلی اس کے اندر سے نکل جائے گی. تو وہ کیسے آپ اس کے اندر پازیٹیو ایٹریبیوٹ آؤٹ سورس کر سکیں گے؟ وہ تو نگیٹیوٹی آپ سے گراسپ کر رہا ہے. اصل بات یہ کہ ہم نا آؤٹ ڈور ٹائم بہت کم اسپینڈ کرتے ہیں. لائک ہماری جو سوشل لائف ہے نا وہ سوشل میڈیا ہو گیا. ہم خود سے باہر نہیں جاتے. ہم بچوں کو جیسے اگر فرض کرنے کے اگر میں کسی دن میری کوئی رشتے دار ہیں بیمار ہو گئی ہیں یا کسی کا انتقال ہو گیا ہے، میں بچوں کو نہیں لے کر جاتی. میں بچوں کو کہتی ہوں کہ بھائی آپ گھر پر. اکثر یہی ہوتا ہے کہ نہیں یہ کیا کرے گا جا کر، یہ کیا کرے گی جا کر. یہ اتنی غلط حرکت ہے، اور یہ میں کہتی ہوں بچوں سے بہت بڑا حق چھین لیا جاتا ہے کہ وہ نا اس چیز کو ایک مطلب ڈراؤنی چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں شاید 8 یا 9 کلاس میں جب اتنی بڑی ہو گئی تھی تب میں نے اپنی نانی کا انتقال دیکھا تھا پہلی دفعہ، اور مجھے ڈر لگ رہا تھا، حالانکہ اٹس اے پارٹ آف لائف، یہ حقیقت ہے زندگی کی. تو یہ چیزیں، اور لڑکے اس بات میں تھوڑے سے فارچونیٹ ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑا بہت اپنے فادر کے ساتھ مسجدوں میں یا قبرستانوں میں جاتے ہیں تو ان کو تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے اس حوالے سے. دیکھیں بچوں کو باقی جو قبرستان تو میں کہتی ہوں لے جانا بہت ضروری ہے.
تاکہ بچوں کو بالکل اور لیکن لے جانا خالی ضروری نہیں ہے بلکہ ان کو لے جا کے وہ ریئلائزیشن بھی دینی ضروری ہے، انڈائریکٹ جی وے میں ان سے بات کرنا ضروری ہے. جیسے میں کل ایک لیکچر سن رہی تھی، اس میں وہ اسکالر کہہ رہے تھے کہ نماز جنازہ میں آپ دیکھیں، نماز جنازہ میں لوگ صرف وہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں اس کا مطلب کیا ہے، اور پھر آ کر وہ بالکل بریانی اور جو بھی کھا رہے ہوتے ہیں وہ سویم پہ، یا تو وہ اس کی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے یا گوسپ ہو رہی ہوتی ہے، مطلب کوئی امپیتھی نہیں ہوتی کسی کے بھی فیس پتہ پر. ہے آداب نہیں، آداب ہوتا یہ ہے کہ جس کے گھر میں انتقال ہوا ہے وہ بیٹھا ہوگا، اور جیسے میں گئی ہوں کسی کے گھر پہ تو میں اٹھ کر بریانی یا جو بھی کھانا آیا ہے میں وہ لگاؤں گی، اور میں اسے انسسٹ کروں گی کہ آپ کھاؤ، کیونکہ اس کو کھلانا ہے، سوگ میں وہ ہے، میں نہیں ہوں، میں تو اس کی دلجوئی کرنے کے لیے آئی ہوں. لیکن الٹا ہوتا ہے، بالکل الٹا ہوتا ہے کہ جو بیچارے جس کے یہاں انتقال ہوا ہے وہ دسترخوان بچھاتے ہیں، وہ ہمیں بلا رہے ہوتے ہیں کہ پیزا پائیں، پلیز کھائیں، اور یہ اس طریقے کی بات ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا جو میرے کزن جن کی ڈیتھ ہوئی تھی، مطلب والدہ حیات ہے، آپ سوچیں ایک خاتون کے لیے کتنی زیادہ دکھ کی بات ہے کہ ان کا بڑا بیٹا جو مطلب ایک ہوتا ہے نا دماغ میں ہوتا ہے کہ بھائی اس نے میرے جنازے کو کندھا دینا ہے یا اس نے میرے لیے دعا مانگنی، وہ چلا جاتا ہے دنیا سے، اور وہی خاتون پھر مجھ سے کہہ رہی کہ آپ کھانا کھائیے. تو میں خود یہ سوچ رہی تھی، میں کہا ان کا کتنا بڑا دل ہے کہ مطلب یہ مجھ سے کھانا کھانے کے لیے کہہ رہی. تو یہ جو آداب ہوتے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے آداب، یہ ہمارے اندر نہیں. دیکھیں ثنا، یہی تو مسئلہ ہے نا کہ اب ہاں آپ گھر میں بچے کی تربیت جو بھی کر رہے ہیں، بچہ نکل رہا ہے معاشرے میں، وہ دیکھ رہا ہے کہ مطلب اتنا بڑا کسی کو سوگ مل رہا ہے یا غم مل رہا ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ ہر چیز کو آبزرو کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے ریچولس کیا ہیں اور بالکل ہم کس طرح سے ان کو فالو کر رہے ہیں. تو جب وہ یہی سب چیزیں اپنے آس پاس دیکھ کر بڑا ہوتا ہے تو ایمپتھی تو زیرو ہو جاتی ہے اس کی بڑے ہونے تک. زیرو، بالکل زیرو. یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ میں اسٹارٹ کہاں سے کروں. ہم کہتے ہیں نا الف بے سے اسٹارٹ کرنا، بالکل الف بے سے بھی نیچے ہم بیسکس پر ہیں اس وقت، کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مورلی کتنے مطلب کس قدر ہم پست ہیں اس وقت، کہ ہم فلسطین یا کشمیری کیا مدد کریں گے، ہم تو اپنی مدد نہیں کر پا رہے. مطلب یہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نہیں ابھی وہ کر سکتے، ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. اگر میں تو دعا بھی مانگتی ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے تم دعا مانگ رہے ہو، ابھی اٹھ کے تم جاؤ گی اور کھانے پکاؤ گی، اور تم تو اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہو، کمفرٹیبل ہو. تو مجھے تو دعا مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. آپ دیکھیں نا کہ فلسطین کے بچے، ان کا توکل، ان کا ایمان کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا انوائرمنٹ ایسا دیا گیا ان کو. ٹف لائف، جو مطلب جو ٹف جو ٹف جن لائف کی لائف بہت. ہوتی ہے نا، اور ہاں، کیا. تو وہ بہت چیزیں سکھاتی ہے بچوں کو، کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ اپنی ول لکھتے ہیں کہ میرے پاس 40، میں نے شاید شیئر بھی کیا کہ میرے پاس 45 روپیز ہیں تو 5 روپیز انکل کے لیے، 5 آنٹی کے لیے، ہاں 5 میں نے میرے بھائی دیکھی کے تھی. لیے، اور 5 اس طرح سے، نہیں آپ اس یہ طرح دیکھیں کی نا چیزیں کہ کرتے ہیں. ہمارے بچے جیسے اب فار انسٹنس ہم بہت اچھا کما رہے ہیں، فائنینشلی ہم بہت اسٹیبل ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو منہ سے نکالے ہم دیں. جب میرے پاس بالکل پیرنٹس کا یہی وہ اسپیکٹ ہوتا ہے، وہی مطلب ان کی. انکنڈیشنل لو نا. آپ نے بات کی تھی نا کہ ثنا دیکھیں اب آپ کی بچی 12 سال سے بڑی ہوئی، آپ انکنڈیشنل لو کریں. ہاں میں لیکن نے وہ تو بہت بچوں سوچا کو. اس حوالے سے کہ ہاں انکنڈیشنل لو ہے کیا. ہاں انکنڈیشنل لو میں تو یہ آتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤں. ایگزیکٹلی. تو وہ مطلب پھر ہم یہ نہیں ہے کہ میں اس کو پھر جو منہ آپ سے کی. نکالے اس کی خواہشات پوری کروں. ہاں آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے نا کہ بیسکلی چیز ہے کیا. آپ کو یہی نہیں پتہ اگر آپ ہر چیز کو ڈفرینٹلی اس کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ رہے ہیں. لائک جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر میرے پاس پیسہ ہے تو میں کیوں اپنے بچے کے اوپر خرچ نہ کروں، میں کیوں اس کو بالکل منع کروں. لیکن آپ کو اپنے بچے کو وہ کہتے ہیں نا سونے کا نوالا کھلاؤ اور شیر کی نگاہ سے دیکھو. ہاں آپ نے اپنے بچے کو اگر ایک ایک چیز پرووائڈ کر دی تو کل کو آپ کا بچہ آپ کے بغیر، یا پیسہ آپ کو تو نہیں پتہ کہ آپ کے پاس پیسہ ہے اور کب ہے کب تک نہیں ہے. ہوگا، تو اپنے بالکل بچے کو آپ نے پریکٹیکل لائف میں تو معذور کر دیا نا. تو یہ تو آپ بالکل دشمنی کر رہے ہیں اس کے ساتھ، یہ تو محبت نہ ہوئی. ہاں. تو انفارچونیٹلی پیرنٹس یہ سوچتے نہیں ہیں. بس یہی سارا مسئلہ ہے کہ یہیں پیرنٹنگ. پر سارے کانفلکٹس آتے ہیں نا. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری مدر ساتھ میں رہتی ہیں، ہسبینڈ ہے، دادی ہیں. فار ایگزامپل بچے نے گلاس توڑ دیا، میرا بچہ اتنا چھوٹا ہے، یا جو بچیاں ہیں وہ بھی چھوٹی تھیں، ظاہر ہے ان کے موٹر اسکلز اتنا ڈیولپ نہیں ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ سے چیزیں چھوٹتی ہیں. تو یا تو انہیں ڈانٹ پڑے گی، یا پھر ان کو ہٹانے کی بات کی جائے گی، اور مجھے کہا جائے گا کہ تم نے صحیح سے نہیں رکھا، تم نے یوں کیا.
تو اس ٹائم پر میں صرف اپنے ہسبینڈ کو یا اپنی امی، میری امی تو فوراً سے بولتی ہے کہ تم یہ کام ہی مت کرو، یہ سارے کام میں سارے کام کر کے میرے بچوں کو دیتی ہے، تو مجھے بہت، میں ان سے کہتی ہوں آپ پلیز یہ نہ کریں، آپ یہ نہ کریں، آپ جو استری کر کے بچوں کو دے رہی ہیں، آپ جو چیزیں کر کر کے دے رہی ہیں، جب آپ جاتی ہیں تھوڑے دن کے لیے وہ اپنے گھر جاتی ہیں رہنے کے لیے، تو میرے بچے استری بھی خود کرتے ہیں، میرے بچے سارے کام کرتے ہیں، ان کو میں نے سب کچھ بہت پہلے سے بتایا ہوا ہے، لیکن کیونکہ جب وہ ہوتی ہیں تو وہ بھی کمفرٹیبل ہو کہ ٹھیک ہے آپ ہی گھر میں جب آپ کر رہی ہیں تو، لیکن مسئلہ ہے کہ یہاں پر ان کی لرننگ اسٹاپ ہو گئی، اور نہیں جب دیکھیں، میں اپنے یہاں پہ ہاں یہاں پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ اپنے بچوں سے بات کریں، آپ کی امی نہیں سمجھ رہی میں نا، کرتی آپ ان ہوں۔ کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں کہ میں آپ لوگوں ہاں، کے کام اپنی امی کو کرتے ہوئے نہ دیکھوں، بس آپ آپ یہ ان کہہ کے رہی ہیں اوپر نا، تو ڈال دیں میں چیز۔ یہ چیزیں میں کرتی ہوں، ہوں لیکن میری امی زبردستی ان کے کام کرتی ہے، اور وہ ہوں اب پھر وہ کنفیوز ہو کے میرے پاس آتے ہیں، اب پھر میں کنفیوز ہوتی ہوں کہ میں اپنی امی کی کوئی ایسی بات نہیں بچوں کے سامنے کرنا چاہتی کہ میں ان کو ڈسریسپیکٹ کرتی ہوئی فیل ہوں، کہ ایسا بچوں کو لگے کہ یہ تو اپنی امی کو ایسا کر رہی ہیں، ہوں یہ ہوں تو اپنی امی کو ایسا کہہ رہی ہیں، اور وہ سمجھ جاتے ہیں، ایسی بات نہیں، بچے بہت زبردست آبزرو کرتے ہیں، یہ والی بات ہے۔ ہسبینڈ سے میں یہ بات کہتی ہوں کہ میرے گھر میں کوئی میڈ آتی ہے، وہ اس سے بھی بہت دفعہ پانی کا گلاس ٹوٹا ہے، بہت چیزیں ہوئی ہیں، جب میں اسے کچھ نہیں کہہ رہی تو یہ تو میرے اپنے بچے ہیں، تو ان گلاس کی ویلیو کیا ہے کہ جو میں اس کو ڈانٹ رہی ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ ابھی اس طریقے کا نہیں ہے بچہ، وہ نہیں سنبھال سکتا ہے، اس کے لیے اپنا آپ سنبھالنا بہت مشکل ہے، تو یہ گلاس اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اگر یہ ٹوٹ گئی ہے، میرا بہیویئر اس کا بڑی چیز ہے، لیکن ان کو سمجھانا بھی ایک بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، تو بہت زیادہ کنفیوژنس کریٹ ہو جاتی ہیں، خاص طور پہ جب آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ جن کی رسپیکٹ کرنا بھی آپ کو بڑا ضروری ہے بچوں کے سامنے، اس کے لیے تو یہی یہ مجھے ایسا ہی لگتا ہے نا کہ اس کے لیے بچوں سے کمیونیکیٹ کریں نا، ہاں خود بچوں سے لیکن کمیونیکیٹ کریں، جتنی زیادہ آپ ان کے ساتھ چٹ چیٹ کریں گے، جتنا زیادہ ان سے ڈسکشن کریں گے تو وہ مطلب ان کو سمجھ میں آنے لگیں گی بھی باتیں، اور پھر وہ ریئلائز بھی کرنا شروع ہو جائیں گے۔ بچے ریئلائز کرتے ہیں، اچھا سمیرا میں نے نا یہ بات نوٹس کی ہے، جو گرلز ہوتی ہیں نا وہ تھوڑا وقت سے پہلے سمجھ جانا شروع کر دیتی ہیں، لیکن جو بوائز ہوتے ہیں وہ اپنے فادرز کو نہ فالو کرتے ہیں، میرا بیٹا ہے اتنا، مطلب آپ کو میں کیا بتاؤں کہ بس وہ صرف اپنے فادر کو دیکھتا ہے، مطلب وہ ہر وقت بس اس کا کام سارا دن میرے ساتھ ہوتا ہے، سارا ٹائم میں اس کو رکھتی ہوں، اس کی کسی بات پہ نہ میں چڑھتی ہوں، نہ میں اس کو ڈانٹ رہی ہوتی ہوں، حالانکہ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ مطلب میں پورا دن میرا اس کے پیچھے جاتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے فادر کو بہت زیادہ کاپی کرتا ہے، مطلب بہت زیادہ وہ ان کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، تو اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اب اس کے ساتھ کیا کروں، میں یہ بالکل میرے لیے جو میرا بیٹا ہے وہ ایک نئی سی ایک چیلنج ہے، وہ میرے لیے ایک نیا چیلنج ہے، جبکہ وہ بیٹیاں میرے لیے بہت ڈفرینٹ ہے، وہ بالکل میرے ساتھ ساتھ رہتی ہے، تو اس ٹائم پر بھی، اور بیٹیوں سے میری کمیونیکیشن بھی، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات شاید میں نے ڈسکس کی تھی، تو یہ جو چیزیں نا بہت زیادہ مجھے کنفیوژن میں ڈالتی ہیں۔ دیکھیں لڑکے جو ہے نا وہ ویسے بھی اگر کہا جائے نا تو وہ لڑکیوں سے زیادہ مجھے ایسا لگتا ہے، یہ میرا اپنا پرسنل آبزرویشن ہے کہ لڑکوں کے اندر زیادہ جو ہے نا وہ چلبلاہٹ ہوتی ہے، وہ ہر جی چیز میں گھسنا، ہر چیز میں جانا، یہ وہ تو اس کے لیے میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ اس کے ارد گرد ہیلدی ایکٹیویٹیز ڈیولپ کریں، اس کا ہیلدی اسکیجول بنائیں کہ آپ کو خود بھی پرابلم نہ ہو، آپ بیٹھ کر لکھیں کہ میں اس کو میں نے پورا دن اس کو کیا کیسے اسکیجولائز کرنا ہے اس کے روٹین کو، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کو روز سوچنا نہیں پڑے گا کہ اچھا ابھی اس کو کیا کرنا ہے، ابھی اس کو کیا کرنا ہے، آپ کو یو بیٹر نو کہ اس کا سلیپنگ ٹائم کیا ہے، تو اسی کے اکارڈنگ آپ اپنی چیزوں کو مینیج کریں، اور آپ جیسے بچوں کا دل کرتا ہے کہ وہ جو بچوں کی فنگرز ہوتی ہیں نا، ان کا دل کرتا ہے کہ وہ ایسا کوئی کام کریں جیسے مٹی میں کھیلیں، یا وہ ہاں یہ جو کیا کہتے ہیں کلے ہوتی ہے، وہ کلے والی چیزیں، اس طرح کا آپ اس کو ایک گھر میں اس کا ایک ایسا کونا بنا دیں کہ اس کو پتہ ہو، اور کہ وہاں پر اس کونے میں وہ اپنی مرضی سے ہر کچھ کر سکتا ہے، اس کو ڈفرینٹ بالکل کائنڈ آف لیگوز یا اس ٹائپ کی چیزیں لا کے دیں جو وہ جوڑے یا توڑے، اور مٹی اور یہ جو کلے ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں بچوں کو بہت پسند ہوتی ہیں، میں تو سمجھ اس رہی کو ہوں، میں اس طرح سمجھ کی رہی چیزیں، اس کا انٹرسٹ ڈیولپ کریں، بک ریڈنگ کا ایک ٹائم رکھیں کہ میں بھی پڑھ رہی ہوں تم بھی پڑھو، چھوٹا ہے ابھی، لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ اس کے مائنڈ میں یہ چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اس کو پتہ ہوگا کہ اچھا میں نے اس چیز کے اندر نہیں گھسنا، آپ آرام سے اس کو بتا دیں کہ بیٹا یہ اس پرپز کے لیے، اگر وہ کسی چیز کو چھیڑ رہا ہے تو آپ اس کو آرام سے سمجھا دیں کہ بیٹا یہ اس پرپز کے لیے ہے، اور ہم اس کو اس مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں، آپ کی وہ چیزیں آپ نے ان کو توڑنا بھی ہے، جوڑنا بھی ہے، آپ اٹس آل اپ ٹو یو، یہ آپ کے انڈر میں ہے۔
آپ ان کے ساتھ جو مرضی میں آئے کریں. تو جب بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری چیزیں ہیں، یعنی اس کی بھی کوئی چیز ہے، اس کی بھی اپنی کوئی مرضی ہے جس پہ جو وہ جن چیزوں پہ وہ چلا سکتا ہے اپنی مرضی، تو پھر اس کو بھی ایک انڈیپینڈنسی کا احساس ہوتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کو اس کونے سے محبت ہو جاتی ہے. سمجھ رہی ہیں ہاں، بات؟ تو اس طرح کی چیز بالکل کریٹ کریں اس کے لائف میں، کہ اس کا اسکیجول ایسا ہو، اس کو کلرز اور وہ لا کر دیں، ڈرائنگ، یہ لکھنے رائٹنگ ٹائم رکھیں، اس کا ریڈنگ ٹائم رکھیں، کھیلنے کا ٹائم رکھیں، کلے سے کب کھیلے گا، تھوڑی سی مٹی لا دیں، اور وہ جو اسپیچولا اور وہ ہوتے ہیں نا اسپیڈ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے جو جی جی ٹوائز ملتے ہیں، وہ چھوٹا سا اس کو ٹرک یا اس ٹائپ کی کوئی چیز باسکٹ لا دیں کہ اس کے اندر وہ مٹی بھری ہوئی ہو اور وہ کھیل رہا ہو. اس طرح کی اس طرح کا اصل میں گھر میں ابھی تو ایک میرا جگہ بیٹا نا، بنائیں، ایریا بنائیں ہاں چھوٹا سا، کہ وہ اس کو ہو کہ میں وہاں جا کے سب کچھ کر سکتا ہوں، وہاں مجھے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے. ہاں، اصل میں یہ تو ابھی اس ایج میں ہے نا، اور میرے ماشاء اللہ فورتھ ہیں، تو میرے اندر تو کافی صبر آ چکا ہے، اتنا میرے اندر پہلے والے بچے میں نہیں تھا. تو لیکن ابھی نا یہ اس اسٹیج میں جب بچے ہر چیز باہر پھینک رہے ہوتے ہیں، ابھی یہ اس اسٹیج میں. نہیں تو دیکھیں، آپ جب بیٹھیں گی نا اس ہاں کے ساتھ، آپ کو بیٹھنا پڑے گا اس کے ہاں، ساتھ، جہاں جب وہ اس جگہ پہ کام بھی کر میں رہا تو ہوگا کچھ بھی. سارا دن اس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہوں، ہر وقت میرا کام ہی اس سے کھیلنا نہیں، ہاں میں ہے سمجھ رہی ہوں، سارا لیکن دن. دیکھیں ہاں جب یہ آپ دیکھیں ڈسپلن کیسے بنتا ہے، پازیٹیو ڈسپلن کہتے ہی اسی کو ہے نا، کہ بچے کو آپ آٹومیٹیکلی پریکٹس کروا رہی ہیں کہ اس ٹائم تم نے یہ بالکل. کرنا ہے، اس ٹائم یہ تمہارا ریڈنگ ٹائم ہے، یہ تمہارا رائٹنگ ٹائم ہے، یہ تمہارا پلینگ ٹائم ہے، یہ تمہارا اپنے فادر کے ساتھ اسپینڈنگ ٹائم ہے. تو بچے کو آٹومیٹیکلی جب وہ پریکٹس کرتا رہے گا تو وہ آٹومیٹیکلی ڈسپلن میں آ جائے گا. دس از دا وے آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو، کہ آئی کین ہاں میں انڈرسٹینڈ کہ سمجھ آپ رہی ہر وقت آپ ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں، چھوٹا ہے وہ، لیکن آپ نے اس کے روٹین کو ہیلدی ایک اسکیجول دینا ہے، کہ وہ اس اسکیجول کا عادی ہو جائے، اس اسکیجول کو پریکٹس کرے تو اس کو ریئلائزیشن ہو کہ اچھا یہ ہوں. میرا اسکیجول ہے اور میں نے یہ کام کرنا ہے. دیٹس اٹ. ایگزیکٹلی. دس از دا نہیں نہیں، انڈرسٹینڈنگ. میں سمجھ رہی ہوں آپ کی بات.